السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز۔ ناظرین، انتہائی اہم خبر تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہم آپ کو دینا چاہیں گے کہ آج بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس وفاقی وزیر تعلیم شوکت محمود کی زیر صدارت ہوا، جس میں آج یہ فیصلے کرنا تھے کہ آیا جو امتحانات ہوں گے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے وہ کب سے سٹارٹ کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اوپن کیے جائیں تو اس کا سلسلہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کیسے کیسے تیاریاں کی جائیں گی۔ تو جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ امتحانات ہر حالت میں ہوں گے، طلباء کو اس سال بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ طلباء کو امتحانات میں پروموٹ کر دیا گیا تھا بورڈ کے امتحانات میں، تو اس دفعہ ایسا کوئی بھی سلسلہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اور امتحانات لازمی ہوں گے۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے، دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ گرمیوں کی تعطیلات کم کی جائیں گی۔ کم اس لیے ہوں گی کیونکہ جون کے لاسٹ میں امتحانات سٹارٹ ہوں گے پہلے 10ویں اور 12ویں جماعت کے، کیونکہ 10ویں اور 12ویں جماعت والوں طلباء نے آگے کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں داخلہ لینا ہوتا ہے، تو اس لیے جو امتحانات ہیں وہ جون کے آخر میں سٹارٹ ہوں گے، تو آگے پھر ٹائم کم رہ جائے گا جس کی وجہ سے تعطیلات کم ہوں گی، اور اس کے بعد پھر 9ویں اور 11ویں کے امتحانات ہوں گے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر بالفرض امتحانات ہوتے ہیں اور پھر ہمیں اگر ڈیلے کرنا پڑ جاتا ہے یا رزلٹ لیٹ آتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے آگے یونیورسٹیز وغیرہ میں داخلہ لینا ہوتا ہے تو وہ پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلہ لے سکیں گے، اور یونیورسٹیاں اس بات کی پابند ہوں گی کہ وہ ان طلباء کو پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلہ دے دیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج یہ خبر بھی سامنے آئی کہ سعید غنی جو کہ سندھ کے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے یہ بات اس اجلاس کے اندر یہ بھی کہا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو ہم طلباء کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ہم امتحانات کو فی الوقت ڈیلے کر دیتے ہیں یا اس کی کوئی متبادل حکمت عملی سامنے لاتے ہیں۔ لیکن جو باقی وزرائے تعلیم تھے وہ اس بات پر ایگری نہیں ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات جو ہیں وہ نارمل ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ سخت ایس او پیز کے تحت امتحانات لیں گے۔ جو سٹاف ہوگا، جو ٹیچرز وغیرہ ہوں گے، جو امتحانات ہوں گے، امتحانی عملہ ہوگا جو، وہ باقاعدہ ویکسینیشن کے بعد امتحانات میں آئے گا، پھر ماسک، سینیٹائزر، سماجی فاصلہ، یہ ساری جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مد نظر رکھ کے امتحانات لیے جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، پچھلے دنوں اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور میں بھی کچھ طلباء نے پریس کلب کے باہر احتجاج بھی کیے اور یونیورسٹی کے باہر بھی احتجاج کیے کہ ہم جو ہے وہ آن لائن امتحانات دیں گے کیونکہ ہمیں پڑھایا نہیں گیا۔ خاص کر 10ویں اور 12ویں جماعت والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بالکل بھی نہیں تیاری کی، ہمارے بورڈ کے امتحانات ہوں گے تو ہم اگر یہاں پر پیپرز دیتے ہیں تو ہمارے اگر گریڈز کم آتے ہیں تو ہمارا آگے پورا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ٹویٹر کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور وہاں پر طلباء نے اپنی مارک شیٹ جو ہیں وہ شیئر کی۔ کچھ طلباء جنہوں نے فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ شیئر کی، کچھ نے 9 جماعت کی مارک شیٹ شیئر کی، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے 90%، 91%، 85% مارکس ہیں، تو ہم نے اس وقت پڑھا تھا تو ہم نے امتحانات دیے اور ہم پاس ہو گئے، لیکن اب ہماری تیاری نہیں ہے کیونکہ تعلیمی ادارے بند رہے اور ہم نے بالکل اس طرح کی تیاری نہیں کی، اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں یا تو ٹائم دیا جائے پیپرز کے لیے یا پھر تعلیمی اداروں کو اوپن کر دیا جائے، اور اوپن کرنے کے 1-2 مہینے بعد امتحانات لیے جائیں، یا پھر امتحانات کو کینسل کر کے جس طرح پچھلے سال پروموٹ کیا گیا تھا اسی طرح پروموٹ کیا جائے۔ اور آج ناظرین کچھ یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ یونیورسٹی کے طلباء نے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنوری اور فیبروری میں یونیورسٹی والوں کے فائنل پیپر ہوئے تھے، تو ان فائنل پیپرز میں جس وقت یونیورسٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آن کیمپس امتحانات لیں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آئی جے پی روڈ ہے یہ بند کر دی گئی تھی، ایچ ای سی کے سامنے دھرنا دیا گیا تھا، اسلام آباد اور ملک بھر کی یونیورسٹی کے طلباء یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پورا سیمسٹر آن لائن پڑھا ہے تو لہٰذا ہمیں آن لائن امتحانات دینے دیے جائیں، ہم آن کیمپس امتحانات نہیں دے سکتے۔ تو اس مرتبہ بھی یونیورسٹیز کچھ یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہم آن کیمپس امتحانات لیں گے، تو اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو ہیں وہ متحرک ہو گئی ہیں، اور طلباء کا یہ کہنا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اس فیصلے کو بالکل بھی نہیں مانتے، ہم یونیورسٹیز کے اس فیصلے کو بالکل بھی نہیں مانتے، تو ہم جو ہے وہ اب اسی طرح احتجاج کریں گے اور ہم نے آن کیمپس امتحانات نہیں دینے، ہم نے آن لائن امتحانات دینے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا بھی آن لائن ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو اب انڈر چلی گئی ہیں وزارت تعلیم کے، تو اب پہلے ایچ ای سی کے باہر پروٹیسٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ طلباء کا یہ کہنا ہے کہ ہم منسٹری کے باہر احتجاج کریں گے، ہم عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ہم نے آن لائن پڑھا ہے تو ہمیں آن لائن امتحانات ہم دینے کے قابل
ایلیجبل ہیں ہم آن کیمپس امتحانات نہیں دیں گے. تو اس بابت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کو سے آگاہ کریں گے. لیکن اب کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کے امتحانات ابھی سٹارٹ ہیں اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کے اگلے ویک سے امتحانات سٹارٹ ہوں گے. اسلام آباد کی بیشتر یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو جون کے وسط سے امتحانات لینا سٹارٹ کریں گی. اور ایک نوٹیفیکیشن بھی بڑا گردش کر رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام تعلیمی ادارے وہ 7 جون سے اوپن ہو جائیں گے. تو اس کے متعلق ابھی انتظامیہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ 5% سے کم ریشو والے اضلاع میں تعلیمی ادارے اوپن کیے جائیں گے. تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس وقت جو کرونا کی ریشو چل رہی ہے وہ 6 چل رہی ہے, 7 اس کے لگ بھگ ہے. تو ابھی فی الوقت اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو بھی خبر ہوگی ہم آپ کو اسے ضرور آگاہ کریں گے. اور وزرائے تعلیم کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا ہوگا اور خود اس کے اوپر دیکھ بھال کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا طلباء کے آگے فیوچر جو ہے وہ خراب نہ ہو اور طلباء بھی خوش ہو جائیں اور امتحانات بھی ہو جائیں. تو اس کے لیے کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا. بہت شکریہ.